پہلے اس کامیاب ریلی کے لیے عوام پنچ کا، عوام منڈی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ہمارے جو ورکرز ہم تک محنت کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے، تو یہ اس کا نتیجہ تھا۔ اصل میں یہ ریلی کرنے کا مقصد ہمارا بالکل نہیں تھا، ہم تو چاہتے تھے کہ یہ وقت ہے ہم دونوں ڈور جائیں، محلوں میں جائیں، گاؤں میں جائیں، یہاں پہ ہم جو مخالف کچھ لوگ ہیں ان کے جھوٹ کا، ان کے ڈراموں کا، ان کے فراڈ کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے وہ عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتے تھے کہ یہاں تو سب کچھ ایک طرف بہ رہا ہے، تو ہم نے یہ دکھا دیا کہ عوام کس طرف ہے، اور کل کی ریلی نے سب کو دکھا دیا کہ عوام پنچ جو ہے وہ اس وقت ترقی کے نام پر، امن آشتی کے نام پر وہ اس وقت ووٹ دینا چاہتی ہے جموں کشمیر اپنی پارٹی کو، جس کے لیے ہماری مرکزی سرکار بھی ان کو تعاون دے رہی ہے، صرف اس لیے دے رہی ہے کہ وہ ایک پہاڑی کینڈیڈیٹ ہے۔ چونکہ مرکزی سرکار نے پہاڑی کو ریزرویشن دی، ایس ٹی اسٹیٹس دیا، اور گجر بکروال عوام کو جو پولیٹیکل ریزرویشن دی، تو اس سے یہی لگتا ہے کہ ہم یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کا جواب ہم مرکزی سرکار کو دیں۔ اگر یہ ان کی اپیل ہے، جو ہمارے لیڈرز تھے، پہاڑی لیڈرز جو بار بار جا کے دلی میں کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ایس ٹی ہمیں ملے تو بی جے پی اگر کھمبے کو کہے گی تو ہم اس کو بھی ووٹ دیں گے، لیکن وہ چند ٹرکوں میں بک گئے۔ وہ جو ہمارے سو کارڈ لیڈر تھے، جن کے ڈریس بنانے والے کوئی اور تھے، جن کے بوٹ خریدنے والے کوئی اور تھے، وہ ننگے ہو گئے، وہ نام نہاد تھے۔ انہوں نے اس کال کو پچھلے 40 سال میں نقصان کے لیے، ایم ایل سی بننے کے لیے، وائس چیئر میں پہاڑی بورڈ بننے کے لیے، اور اس کال کو انہوں نے ڈیبیٹ کیا۔ آج وہ عوام میں ننگے ہو گئے ہیں، اور آج وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن عوام پنچ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور ترقی کے نام پر، امن و آشتی کے نام پر، مذہبی رواداری کے پارٹی کے جو ہمارے پہاڑی پنچی ہے ظفر اقبال مناز صاحب، ان کے حق میں 100% ووٹنگ کریں گے۔ اس کا مظاہرہ پنچ اور رجوری کے عوام پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ایک بار رجوری سے ہمارے سال عبد السائل چودھری طالب صاحب جو کینڈیڈیٹ مقرر ہوئے تھے، تو ان کو گجر، پہاڑی اور بکروال برادری نے کندھے سے کندھا ملا کر ان کو کامیاب کیا تھا۔ وہی انداز آج پھر عوام پنچ رجوری میں ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ظفر اقبال مناز کو صاحب کو، جن کا نشان بیٹ ہے، اس کو کامیاب کریں گے۔ اس سے پنچ کے نام میں بڑھوتری ہوگی، پنچ کا نام بنے گا۔ ہم اس وقت اپنے نام کے لیے اور اس خطے کی ترقی کے لیے، اور جس کے ساتھ ناانصافیاں اس کے لیے عوام پنچ اور راجوری متحد ہو گئے ہیں، اور سکھ، ہندو، مسلم ایک پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں، جس کی ہماری بات کو ضرورت بھی ہے، اور یہ ایک اچھا فیصلہ عوام نے کیا ہے، اور اسی کے بوکھلاٹ کے شکار آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کیسے گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ کی ریلی نے آپ کو دکھا دیا کہ ڈرایا نہیں جاتا ہے۔ محبت کا جو انداز، جو جنون کا انداز کل کی ریلی میں آپ نے دیکھا، انہوں نے بھی ملاحظہ فرمایا، تو اس سے یہ آیا کہ یہاں انتظامیہ بڑے اچھے ڈھنگ سے بات کر رہی ہے، ہر ایک کو پوری عزت دے رہی ہے، تعاون ہے انتظامیہ کا، پولیس کا۔ ایسا کہیں آپ کو میڈیا مین بھی آپ کو نہیں لگا کہیں پہ کہ کہیں کو کسی کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ البتہ انٹلیکچوئل طبقہ جو ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، تعلیم یافتہ طبقہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جو ہماری کشمیری قیادت رہی پچھلے 50-70 سال میں، وہ پہلے بتائیں انہوں نے ترقی کے نام پہ پنچ کو دیا کیا ہے؟ کوئی پروجیکٹ دیا، کوئی انڈسٹری دی ہے، کوئی کچھ دیا ہے؟ آج ہم کہہ سکتے ہیں، بڑی چیزیں گن سکتے ہیں جو اس وقت مرکزی سرکار نے پنچ راجوری کی ڈسکرمنیشن کو دور کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہ جذباتی نعرے لگانا، یہ رائے شماری کا نعرہ، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیری نمک، آٹونمی، سیلف رول، یہ سب فراڈ جو ہے ننگا ہو گیا ہے، اور آج ہم اس بھارت کا ایک حصہ ہیں۔ لوگوں کو یہ ورگلاتے رہے، لوگوں کو شک میں ڈالتے رہے، کبھی کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا، کہیں محض رائے شماری ہوگی، کہیں آٹونمی ہوگی۔ دیکھیے ہماری پارٹی کا سیدھا موقف ہے، ہم اس بھارت کا ایک حصہ ہے، اور امن سے، محبت سے، اور مرکزی سرکار کے ساتھ مذاکرات سے ایک دوستانہ ماحول بنا کر ہی ہم یہاں پہ اسٹیٹ کو واپس لا سکتے ہیں، ہم یہاں پہ ترقی کر سکتے ہیں۔ ہمارے بچے جیلوں میں ہیں، مذاکرات سے بات ہو سکتی ہے، دہلی میں جا کر ان کے پاؤں پکڑنا مرکزی سرکار کی قیادت کے، اور یہاں پر کشمیر میں آ کر آنکھیں دکھانا 70 سال کے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا رہا۔ آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، پچھلے 4 سال سے یہاں پہ ہمارا جو بارڈر ہے وہ خاموش ہے، تو بارڈر کے لوگوں کو چاہیے نا اس کے لیے شکریہ ادا کریں کہ بارڈر پہ ایک بھی گولی نہیں چلی پچھلے 4 سال میں، تو یہ قیادت کا، سرکار کا ہی یہ کمال ہے۔ تو اس میں جو یہاں پہ ترقی ہوئی ہے، ہمیں گنڈولا ملا، پہلی بار یہاں پہ ایک بڑا میگا پروجیکٹ ملا، 50 میگا واٹ کا سولر پلانٹ ملا، تو ہم تو دعائیں کریں کہ ہمارے بچوں کو روزگار ملے، یا انڈسٹری فلورش ہو، یہاں پہ کام بنے، کام ملے۔ تو یہ جو قیادت ہے ہماری کشمیر کی، چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو، چاہے وہ پی ڈی پی ہو، یا سری نگر، یہ کانگریس کی جو سرکار رہی اسٹیٹ بیسڈ، جو لیڈر تھے ہمارے،
انہوں نے تو پونچھ راجوری کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا. آج وہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں. آج ان کو بتانا چاہیے پونچھ والے لوگ ان کو ترقی کے نام پہ انہوں نے کیا کیا. جذباتی نعرے لگا رہے ہیں. پہلے کہتے تھے کہ آج کا ووٹ یہ ترقی کے نام پہ نہیں ہے, بجلی کے نام پہ نہیں ہے, پانی کے نام پہ نہیں ہے. آج پینڈرا بدلا کہ بجلی کی بات ہے, بے روزگاری کی بات ہے. تو کیا ایک ایم پی کشمیر سے جا کر پانی کا مسئلہ ٹھیک کر سکتا ہے؟ کیا کسی کے بولنے سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ وہاں تو وہ گورنمنٹ یہ کام کرے گی جس کے زیادہ ایم پیز بنیں گے, گورنمنٹ بنائے گا تو گورنمنٹ کی پالیسی بنے گی. اگر ایک ایم پی کے لیے اس وقت تڑپ رہی ہے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی, تو وہ بتائیں جو 5 سال ان کے ایک کے 3 ایم پی اور دوسرے کے 2 ایم پی رہے, ان کی کارگزاری بتائیں. کیا کبھی انہوں نے ترقی کے نام پر ووٹ مانگا لوگوں سے؟ بس یہی کچھ جھوٹ فراڈ اور دھوکے بازی کرتے رہے, عوام کو ذلیل کرتے رہے, عوام کے جذبات کا فائدہ اٹھاتے رہے. تو آج میں یہ گزارش کروں گا تمام اہل پنچ سے, اہل رجوری سے, کہ وہ پچھلا جو جھوٹ تھا, فراڈ تھا, جذباتی نعرے تھے, اس میں نہ بہیں. اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک کامیاب مستقبل, آپ کے بچوں کو بھی روزگار ملے گا, نوکریاں ملے گی, عزت ملے گی, اس کے نام پہ ووٹ دو. اپنے بچوں کے مستقبل کا قتل نہ کرو. مستقبل کو قتل کر رہے ہیں. انٹیلیجنس کو چاہیے کہ یہ بات کریں کہ اگر ہمیں مرکزی سرکار نے ہمارے گجر بکروال سمودائے کو جو پولیٹیکل ریزرویشن دی ہے اور ایس ٹی کو جو ایس ٹی اسٹیٹس دیا ہے, تو اس کے تعلق سے ہم سب کو مل کر اپنی اس سرکار کو مضبوط کرنا ہے, اس کے حق میں ووٹ ڈالنا ہے جو ہمارے بہتری کے لیے کام کرے, ہمارے بچوں کے بہتری کے لیے کام کرے, جذباتی نعروں میں نہ بہے. یہ وہ بتائیں ہمیں اس سے پہلے ہمیں کیا ملا یہاں پہ.